الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحرهم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. معزز سامعین کرام، تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ الکریم کی ذات و برکت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانے غیوم مالب رقیب، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران کرام ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سے بچے کا وفا کرنا. آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤں، وفا کی کہانی سناؤں. مدینہ کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہیں. مسجد نبی میں ہر لمحہ نور برستا تھا. آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھتے جیسے چاند کے گرد حالا ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آقا اس تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روح کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبی میں پہنچ جاتا ہے. نام اس کا عمیر ہے. بمشکل اس نے بولنا سیکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا. ایک دن اس کا چچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سنی. آقا کریم نے قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا. جب وہ بچہ واپس پلٹا تو اپنے چچا کو کہتا ہے یا امامہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخبرنا عن الساعات حتی کانی رائے العین. اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سنا. ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. یہ بات اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے سنی ہوئی بات بتا دوں. اور جو محروم ہو گیا ہے، مجلس میں نہیں پہنچا، اس کی محرومیاں دور ہو جائے. لیکن اس کا چچا جلاس بن سوید بدبخت تھا. اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیم. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے. جب اس نے یہ بات کی تو اس بچے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اے میرے چچا کیا بول رہا ہے؟ یہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کے بچے نبی لے جایا کرتا تھا.
اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو الفاظ کہے اب سنی، اس نے کہا یا امی، اے میرے چچا، واللہ انک کنت من الحب الناس الی قلبی، اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ تو تھا، اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا، مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پسند تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جميعا، اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی اتنا نہیں برا نہیں لگتا۔ یا امی انا بین الاسرتین، میرے ماں باپ قربان اس بچے پر۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا امی واللہ انک کنت من احب الناس الی قلبی، زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جميعا، اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے بچے کے الفاظ سنیے، یا امی انا بین الاسرتین، اے چچا اب میں ایسے دور ایسا اب میں اے چچا اب میں ایسا دورہ ہے پہ کھڑا ہوں۔ اب بچہ کہہ رہا ہے میں ایسے دورے پہ کھڑا ہوں، میں اب ایسے دورے پہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ دو راستے جاتے ہیں میرے پاس، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے اما ان اخون اللہ ورسولہ فلا اخبر رسول، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ کہا ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ رَسُولًا وَلَا يَقُولُ مَا يَقُولُ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں، پھر جو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلیس بن سوید، اس کے چچا جلیس بن سوید نے کہا انت طفل غر لا یصدق الناس فقل ما شئت، تو نہ سمجھ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے مانی ہے، جا جو چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور کیا کہتا ہے ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیار دے، حضور کی محبت ہے۔ وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجلس بن سوید خان اللہ ورسولہ، حضور جلیس بن سوید نے اور حضور جلیس بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وَهُوَ عَمِّي، اور وہ میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے الفاظ سنیے، وَقَدْ تَبَعْرَتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے، کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ قال وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے، بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کرے۔ صحابہ نے عرض کی هذا طفل صغير لا تصدقه فهو لا يعي ما يقول والجلاس بن سويد يصلي معنا وهو شيخ كبير وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، نہ سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی صحیح سے طرح نہیں سمجھ سکتا، جو کہتا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جلیس بن سوید تو بڑی عمر کا آدمی ہے، جلیس بن سوید تو بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص ہے، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلیس بن سوید کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے قسم کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کہی ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کر ایسے ہی بات کر دی ہے۔ تو حضور نے صحابہ کے کہنے پہ اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا۔ اب جب اس بچے نے دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا
اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ بچے نے جب یہ بات کی تو ابھی اس نے دعا مانگ کے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے اور سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 نازل ہوئی۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، کلمہ کفر بولا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، تو اللہ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، سبحان اللہ، خوش آمدید بچے جس کے ساتھ آسمانوں سے اوپر سے رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا اذنک یا غلام وصدق ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی ہے، اور تو وہ ہے جس کی گواہی میرے رب نے فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور وفا کا یہ رشتہ تعلق اور یہ گہرا رابطہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق کرتا ہے۔ اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے یعنی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کلم ہم تیرے ہیں۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، جب حضور سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ بھی اس کا صلہ دیتا ہے، اللہ بھی اس محبت کو سرعام کر دیتا ہے، منافقوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ پھر سات آسمانوں سے اوپر سے بھی ساتھ دیتا ہے۔ اپنے محبوب سے وفا کیجیے۔ تو اس دنیا میں کون ہے جو ہم سے وفا کے لائق ہے؟ وہ حضور ہی ہے وفا کے لائق، جو ہم سے بے وفا نہیں ہوتے، حضور ہی وفا کے لائق ہے، حضور سے ہی محبت کیجیے، حضور کی محبت نہ پڑھیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔